اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 سپٹمبر 2020 ہے، کلاس 9 سبجیکٹ اردو، اور آج کا جو ٹاپک ہے اکبر الہ آبادی کی حالات زندگی پر نوٹ۔ تو آج ہم پڑھیں گے اکبر الہ آبادی جو ہیں ان کی حالات زندگی کے بارے میں۔ تو جو اکبر الہ آبادی ہیں ان کی حالات زندگی کا سفر 1846 میں شروع ہوتا ہے اور 1921 میں اختتام پذیر ہوتا ہے، یعنی 1846 میں اکبر الہ آبادی پیدا ہوئے اور 1921 میں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ تو جو اکبر الہ آبادی کی زندگی کا سفر ہے 1846 سے 1921 ہے۔ تو بچوں ان کی جو ادبی خدمات ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو ادب کے طنز نگار شاعروں میں اکبر الہ آبادی کی بڑی اہمیت ہے۔ اکبر کو شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ انہوں نے زمانے کے مزاج کے مطابق شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی اور آپ کے کلام میں غزلوں کی کافی تعداد بھی ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مغربی تہذیب کی خامیوں پر قلم سوار کیا اور سماج کی خامیوں کو بڑے ہی دلچسپ انداز میں ابھارا۔ ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری ان کی دائمی شہرت کا باعث بنی۔ انہوں نے اپنے کلام میں انگریزی الفاظ سے بھی خاطر خواہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اکبر کا کلام کلیات اکبر کے نام سے 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے انگریزی تعلیم کے منفی اثرات اور مغربی معاشرے کی خامیوں کو اپنی تحریر میں دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر نہ تھے، لیکن ان کا رتبہ دنیا کے بڑے شاعروں اور قلمکاروں میں تھا۔ اپنے خیالات کے لحاظ سے وہ نئی باتوں کے بالکل خلاف تھے۔ وہ نئی تہذیب کے برے اثرات سے قوم کو آگاہ کرتے ہیں اور ان میں خواتین کی بے پردگی سرفہرست ہیں۔ تو بچوں اکبر الہ آبادی جو ہیں وہ اردو ادب کے طنز نگار شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اردو ادب کے طنز نگار شاعروں میں اکبر الہ آبادی کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کو شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا، یعنی جب وہ بچپن میں تھے، لڑاکے پن میں تھے، تو اس وقت سے ہی ان کو شاعری کا بہت شوق تھا۔ پھر انہوں نے اپنے زمانے کے مزاج کے مطابق غزل گوئی کی ابتدا کس سے کی؟ انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی، یعنی پہلے جب شروعات انہوں نے کی تو انہوں نے پہلے غزلیں لکھنا شروع کی۔ لیکن ان کے کلام میں غزلیں بھی جو ہیں ان کی بھی کافی تعداد موجود ہیں۔ وہ اپنی شاعری کے ذریعے مغربی تہذیب کی جو خامیاں ہیں ان پہ انہوں نے قلم سوار کیا ہے، یعنی ان کو مغربی جو تہذیب ہے ویسٹرن کلچر سے ان کو سخت نفرت تھی، اور سماج کی خامیوں کو بڑے دلچسپ انداز میں انہوں نے اپنی تحریر میں ابھارا۔ ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری ان کی دائمی شہرت کا باعث بنی، یعنی ان کی جو طنزیہ شاعری تھی جو انہوں نے مغربی تہذیب پہ طنز کیا ہے اور انہوں نے مزاحیہ شاعری بھی خوب کی ہے، اسی وجہ سے ان کی جو شہرت ہے وہ بڑی۔ اکبر نے اپنے کلام میں انگریزی الفاظ سے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کا جو کلام ہے کلیات اکبر کے نام سے 2 حصوں میں شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے انگریزی تعلیم کے منفی اثرات اور مغربی معاشرے کی خامیوں کو بڑے ہی دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ اکبر الہ آبادی جو تھے ان کو ویسٹرن کلچر سے بہت سخت نفرت تھی، اس لیے انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہاں پہ انہوں نے مغربی تہذیب کی خامیوں کا ذکر کیا ہے کہ مغربی تہذیب میں کون سی مغربی جو کلچر ہے اس میں کون سی خامیاں ہیں، اور اس پہ ہمارے جو معاشرہ ہے، ہمارا جو سماج ہے اس پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر نہ تھے، لیکن ان کا جو رتبہ تھا دنیا کے بڑے شاعروں اور قلمکاروں میں کیا جاتا ہے۔ اپنے زمانے کے خیالات سے وہ نئی باتوں کی جو نئی باتیں تھی، جو نیا کلچر تھا، نیا رہن سہن تھا، اس کے وہ بالکل خلاف تھے، اور نئی تہذیب کے برے اثرات سے انہوں نے اپنی تحریر میں قوم کو پہلے سے ہی آگاہ کیا تھا کہ جو یہ نئی تہذیب ہے، جو مغربی تہذیب ہے، اس سے ہمارے قوم پہ کتنا برا اثر پڑے گا۔ آنے والے زمانے میں جو ہمارا قوم ہے وہ مغربی تہذیب کے زیر اثر کتنا خراب ہوگا، یہ آگاہی انہوں نے پہلے سے ہی اپنی تحریر میں
دی تھی، ہندوستانی قوم کو دی تھی۔ ان میں جو سب سے بڑی خامی تھی وہ خواتین کی بے پردگی ہی تھی، یعنی خواتین کی بے پردگی ہی ان کے کلام میں سرفرست تھی، یعنی جو سب سے زیادہ بات انہوں نے کہی کہ مغربی تہذیب سے کون کون سی برائیاں سماج میں پھیلے گی، اس میں خواتین کی جو ہے بے پردگی شامل ہے۔ تو بچوں، آج کا ٹاپک تھا اکبر الہ آبادی کی ادبی خدمات۔